الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ کائنات کی ہر چیز کو فنا ہے اور ہر چیز زوال کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ مائل ہے اور بڑھ رہی ہے، سوائے اللہ کی ذات کے کہ وہ تنہا فنا سے پاک ہے، زوال سے پاک ہے، موت سے پاک ہے۔ باقی ہر زندے کو مرنا ہے، کل حی میت وکل جدید بال۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے اور ہر زندے کو مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس حقیقت کو بیان کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چاہے کوئی دنیا میں سینکڑوں سال کی بھی زندگی لے کر آئے، اسے ایک نہ ایک دن تو دنیا چھوڑ کر جانا ہی ہے۔ بہرحال یہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا جو حادثہ پرسوں کے دن جو پیش آیا، اس نے ہمیں اندر سے بالکل ہی توڑ کے رکھ دیا۔ یہ بالکل اچانک یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اچانک کا لفظ بھی یہ میں ہم عام انسانوں کے تعلق سے کہہ رہا ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر بنائی ہے اس میں تو ہر چیز اس کے وقوع کے وقت کے ساتھ متعین ہے۔ لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، کہ ہر شخص کی موت کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے، کوئی ایک لمحہ بھی نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ بہرحال ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سایہ ہمارے سر سے جو اٹھ گیا، اس حادثے نے، اس واقعے نے ہمیں اندر سے بالکل ہی توڑ کر رکھ دیا۔ ہمارا گمان بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جو ہے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ ہر جانے والا اپنے پیچھے بہت سی یادیں چھوڑ کر جاتا ہے، بہت سی اس کی خوبیاں اور اچھائیاں یاد آتی ہیں جو ہمیں غمگین کرتی ہیں اپنوں کی جدائی پر۔ تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے گاؤں میں سب سے پہلے قرآن پاک کا حفظ کرنے کی جو سعادت حاصل ہوئی وہ انہی کو حاصل ہوئی۔ یہ اللہ ہی کا احسان ہے، اللہ ہی کا کرم ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سی خوبیاں ان کے اندر اللہ نے رکھی تھیں، ہم نے ان کا مشاہدہ بار بار کیا ہے۔ ایک بہت بڑی خوبی جو ان کے اندر تھی وہ ہے ہر ایک کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا۔ حدیث میں آتا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کسی بھی نیکی کو تم معمولی نہ سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہم نے اس کا بار بار مشاہدہ کیا کہ ہمیشہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی اور ہنستے ہنساتے رہنے والے انسان تھے، چاہے ان کے دل میں غم ہی کیوں نہ ہو، لیکن چہرے پر ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ جو ہے وہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ حتیٰ کہ ہمارے بعض دوست
جو پہلی دفعہ انہوں نے ان کے ساتھ ملاقات کی تھی، انہوں نے بھی مجھ سے اس کا تذکرہ کیا کہ ہم تو پہلی دفعہ مل رہے ہیں ان کے ساتھ، اور ہم حیران رہ گئے ان کے ملنے کا انداز دیکھ کر۔ یہ بہت بڑی جو ہے صفت اللہ نے ان کے اندر رکھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک، خصوصاً جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ، ہماری ماں کے ساتھ جو ان کا سلوک زندگی بھر کا رہا، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا کہ گھر کے ہر کام میں انہوں نے ہماری والدہ کا ہاتھ بٹایا، کہ بازار سے جو ہے چیزیں لا کر دینا، اور گھر سے جو ہے باہر کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ تو تمام مرد حضرات کرتے ہی ہیں، لیکن گھر کی اندرونی ضروریات کا خیال رکھنا، خصوصاً جو ہے ناشتہ بناتے وقت، کھانا بناتے وقت، ہر چیز میں والدہ کا ساتھ دینا، ہم نے اس کو بار بار دیکھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خیرکم لأہلہ۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہر چھوٹی بڑی چیز میں انہوں نے اپنی بیوی کا، یعنی ہماری والدہ کا بہت ساتھ دیا، جس کا ہماری والدہ آج بار بار جو ہے تذکرہ کر کے آنسو بہا رہی ہیں، اور انہیں ان کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ گھر میں ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے کرنے میں بھی ان کی طبیعت کو کوئی عار محسوس نہیں ہوتا تھا، معمولی سا معمولی کام ہی کیوں نہ ہو۔ ان کا زندگی بھر کا معمول رہا کہ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھتے تھے اجتماعی طور پر، تو ہمیشہ جو ہے وہ سب سے آخر میں اٹھا کرتے تھے، چاہے ان کا کھانا پہلے ہی وہ کھانے سے فارغ ہو چکے ہوں، آخر میں اٹھتے تھے اور دسترخوان ہمیشہ خود اٹھاتے تھے۔ ہمیں کبھی اس کا موقع ہی نہیں دیا کہ ہم دسترخوان اٹھائیں۔ دسترخوان اٹھانا، پھر صاف کر کے اس کو رکھنا، یہ ہمیشہ ان کا معمول رہا۔ اور کچرے کی ٹوکری وغیرہ اٹھانا، گھر کی صفائی کا خیال رکھنا، معمولی درجے کے کام جو سمجھے جاتے ہیں، ان کاموں کے کرنے میں بھی کوئی عار انہیں محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اور گھر والوں کی ایسی خدمت کہ ہمیشہ جو ہے سب کے لیے گرم پانی کا انتظام کیا، ہمیشہ، کبھی جو ہے اس سے کوئی عار محسوس نہیں کی، اور کبھی بوجھ محسوس نہیں کیا۔ حتیٰ کہ جس دن وفات ہوئی ہے اس دن بھی ہم نے دیکھا کہ صبح انہوں نے جو ہے اٹھ کر اپنے اس معمول کو انجام دیا ہے۔ تو ایسی بہت ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی تھیں۔ اور بالخصوص ایک اور چیز جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے بچوں سے محبت۔ بچوں سے حد درجہ محبت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ حتیٰ کہ کسی کافر کا بچہ بھی انہوں نے دیکھا ہے تو اس کے ساتھ بھی عجیب طرح کا لگاؤ اور محبت کا وہ اظہار فرماتے تھے، حد درجہ محبت تھی۔ ہمارے خاندان کے تمام احباب جو ہے اس کے گواہ ہیں، اور سب لوگ جو ہے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کس درجے کی محبت تھی بچوں کے ساتھ۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی بڑی خصوصیت تھی کہ آپ بچوں سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بڑی نرمی رکھی تھی کہ سختی گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ پہلے سے جب وہ خلیجی ممالک میں مقیم تھے، مہینے 2 مہینے کے لیے گھر آنا ہوتا تھا، تب بھی جو ہے کبھی اگر بچوں سے ناراض بھی ہو گئے کسی کام پر، کسی غلطی پر، تو کبھی مارنے کے لیے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی چھڑی نہیں اٹھائی۔ والدہ سے کہتے تھے کہ تم سزا دو، میں نہیں سزا دے سکتا، میں نے آج اگر ان کو سزا دے دی تو پھر مجھے واپس جانا ہے 2 مہینے کے بعد، تو پھر یہ مجھے تکلیف اندر سے کھائے جائے گی۔ تو کبھی جو ہے سختی کی ہی نہیں، ہمیشہ نرمی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نرمی جس چیز کے اندر ہوتی ہے وہ اس کو مزین کرتی ہے، اور جس چیز سے نرمی ختم ہو جاتی ہے وہ اس چیز کو بگاڑ دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی خوبی ان کے اندر رکھی تھی کہ انتہائی نرم مزاج تھے، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، اچھائی کے ساتھ پیش آتے تھے، کسی کی دشمنی یا حسد، کینہ، کپٹ دل میں نہیں تھا، دل بالکل صاف۔ اس کا ہمیں جو ہے بار بار مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ بس اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کے حسنات کو قبول فرمائے۔ انسان ہونے کے ناطے
خامیاں بھی ضرور ہوں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ یہ ہدایت فرمائی ہے کہ اپنے مردوں کی خوبیوں کو بیان کیا کرو، اذکروا محاسن موتاکم، خوبیاں بیان کرو اور ان کی خامیوں کے چرچے نہ کرو، تذکرہ نہ کرو۔ تو بہرحال انسان ہونے کے ناطے ان کے اندر خامیاں بھی ہوں گی، ضرور ہوں گی، بس اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی خامیوں کو معاف فرمائے، گناہ اور جو ہے نافرمانیاں جو ان سے سرزد ہوئی ہوں، جو اللہ کے علم میں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جو اچھائیاں ان سے صادر ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، تمام تر نیکیوں کو قبول فرمائے، اور ہم تمام پسماندگان کو، لواحقین کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی جدائی پر صبر جمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی تمام خوبیوں کو ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ منتقل فرمائے، اور ان کی اچھائیوں کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔